7 रोज़ा जंग बंदी खत्म, इसराइली दहशत गर्दी फिर से शुरू। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी, चंद घंटों में 37 ने हत्ते फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मुआहिदा तोड़ने के लिए इसराइल किसी बहाने का मुतलाशी रहा। रॉकेट फायर होने का इल्जाम लगाकर शहर पर चढ़ाई कर दी। नाजायज रियासत ने हमास पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। जंग बंदी के लिए 40 ममालिक की कोशिशें जारी हैं। आलमी बरादरी इसराइल की कार्रवाइयों का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा इसराइल के जारहाना अज़ाइम पर तशवीश है। मजीद कहा भारत कश्मीर में मसालिम बंद करे, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आलमी बरादरी इसराइल की कार्रवाइयों का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। और कहा इसराइल के जारहाना अज़ाइम पर तशवीश है। मजीद कहा भारत कश्मीर में मसालिम को बंद करे। वक्त आ गया है मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। कोयटा में बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा बताया जा रहा है 3 बार वजीर आज़म बनने वाला 4थी बार वजीर आज़म बनकर अवाम को मुश्किलात से निकालेगा। तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका ना दें। मुल्क की किस्मत पीपल्स पार्टी बदल सकती है। अवाम के साथ मिलकर नई तारीख रकम करेंगे। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला ले लिया है। ऐसे लोगों को अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। तो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला आपके लिए उन्होंने वो फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आरओज और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, सहाफ़ी ने सवाल किया। कहा गया 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। ये जवाब दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा, ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। आम इंतखाबात, सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। ये बोर्ड आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा पहला इजलास कल होगा। सरगोदा नवीन के उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला किया जाएगा, जबकि लाहौर में किसको टिकट मिलेगा ये 7 दिसंबर को तय किया जाएगा। आम इंतखाबात और तमाम सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो चुकी। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। और तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा पहला इजलास कल होगा। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला होगा। लाहौर में किसको टिकट मिलेगा ये 7 दिसंबर को तय होगा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। चेयरमैन PTI के खिलाफ रेफरेंस दायर। चेयरमैन PTI रेफरेंस में मुलजिम नामजद। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत 8 मुलजिम नामजद किए गए। फरा गोगी का नाम भी मुलजिमान में शामिल है। रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किया गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस चेयरमैन PTI के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। चेयरमैन PTI रेफरेंस में मुलजिम नामजद हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत 8 मुलजिमान नामजद हैं। फरा गोगी का नाम भी मुलजिमान में शामिल। रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किया गया 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, जिसमें PTI के चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। और चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैस ने केस सुना। अदालत ने निमाक्स दिए। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना है। साइफर केस कल के लिए रख रहे हैं। उधर चेयरमैन PTI ने जेल ट्रायल हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। खुसूसी अदालत से 23 नवंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा की गई है।
اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دسمبر کو اپیل کی سماعت مقرر کر دی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں اس بارے میں۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دسمبر کو اپیل کی سماعت مقرر کر دی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں، العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو سزا دی گئی اور اس کے خلاف اب نواز شریف کی جانب سے اپیل دائر کی گئی ہے، جس پر اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دسمبر کو اپیل کی سماعت مقرر کر دی ہے۔ فیاض محمود ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی فیاض، بتائے گا اس میں کیا اپیل دائر کی گئی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جانب سے، کب سماعت ہوگی اب؟ جی دیکھیں، ہم پیش رفت سامنے آئی ہے کیونکہ نواز شریف کے خلاف آخری مقدمہ العزیزیہ ریفرنس جس میں ان کو سزا سنائی گئی تھی، اس کو بھی اب باضابطہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دسمبر کو اپیل سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ نیب نے نواز شریف کی اس کیس میں سزا بڑھانے کے خلاف اپیل کی تھی، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 7 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ اس سے قبل ایون فیلڈ ریفرنس میں پہلے ہی عدالت انہیں بری قرار دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ فلیگ شپ ریفرنس میں ان کی بریت کے خلاف اپیل نیب واپس لینے کے بعد اس کو خارج کیا جا چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے فیاض، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عوام کو ریلیف نہ ملا، پیٹرول پرانی قیمت پر ہی ملے گا۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت 281 روپے 34 پیسے برقرار رکھنے کا اعلان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 289 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 52 پیسے فی لیٹر کمی۔ لیسکو کا اربوں روپے کے نادہندہ سرکاری اداروں سے ریکوری کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر کسٹم سروسز رائے محمد اصغر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نادہندہ سرکاری اداروں سے ریکوری کے معاملے پر غور کیا گیا۔ اس پر بات کریں گے عامر نوید سے۔ جی عامر، اجلاس کے احوال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل مہرین، عام آدمی تو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، مہنگائی اتنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سرکاری ادارے جن کا سالانہ اربوں روپے کا بجٹ ہے وہ بھی لیسکو کئی کے سال اور کئی کے ماہ بل ادا نہیں کرتے۔ جو لیسکو ریجن میں مختلف سرکاری ادارے اس وقت 14 ارب روپے کے لیسکو کے نادہندہ ہیں جو بل انہوں نے کئی ماہ سے ادا نہیں کیے۔ اس حوالے سے لیسکو کے ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے محمد اصغر کے زیر صدارت لیسکو ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں کریڈٹ مینجمنٹ یونٹ کے ڈائریکٹر رائے مسعود کھرل کے ساتھ ساتھ تمام سرکل کے ڈی سی ایمز نے شرکت کی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ نادہندہ سرکاری اداروں سے ریکوری کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے محمد اصغر نے کہا کہ تمام ڈی سی ایمز نادہندہ سرکاری اداروں کے متعلقہ افسران سے رابطہ کریں اور انہیں واجبات کی ادائیگی کے لیے حتمی تاریخ دے، اور موجودہ تاریخ تک جو دی گئی تاریخ تک جس ادارے نے بل جمع نہ کروایا ان کے کنیکشن کاٹنے پر غور کیا جائے گا۔ جی صحیح عامر، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آگ لگنے کا معاملہ، مقامی عدالت نے گرفتار 5 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی آفیسر آئندہ سماعت پر تحقیقات سے متعلق پیش رفت رپورٹ پیش کریں۔ عدالت کی جانب سے مال کے بلڈرز اور انتظامیہ کے خلاف بھی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ شاپنگ مالز میں آگ لگنے کے واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 4 ملزمان کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آگ لگنے کا یہ معاملہ ہے۔ اور اب کچھ ذکر سموک کا۔ سموک ختم کرنے کے لیے پنجاب میں کل تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد سموک کا اجلاس، محسن نقوی نے کہا تعلیمی ادارے ہفتے کو بند رہیں گے، مارکیٹس، بازار اور کاروباری ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ صوبے میں 18 دسمبر سے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ سموک ختم کرنے کے لیے پنجاب میں کل تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے نے بیک وقت 11 انکوائریاں شروع کر دی۔ ایف آئی اے نے پی ایچ ایف کے صدر سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ ہاکیوں کی خریداری، خلاف ضابطہ جی ایس ٹی کی ادائیگیوں میں 11 ملین کا گھپلا، غیر قانونی ادائیگیوں کی مد میں 91 ملین کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ عامر نوید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی عامر نوید، بتائے گا اس بارے میں کیا سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، لیکن ہاکی کی فروغ تو نہیں ہو رہا، لیکن ہاکی میں کرپشن کے حوالے سے نئی کہانیاں سامنے آئی ہیں۔
FIA نے بیک وقت ہاکی فیڈریشن کو کرپشن اور دیگر الزامات کے اوپر مختلف کیسز میں 11 انکوائریاں اوپن کی ہیں. اس حوالے سے FIA نے PHA کے صدر سے ریکارڈ طلب کر لیا. FIA ذرائع کے مطابق ہاکیوں خریداری میں اور ادائیگیوں میں 11 ملین روپے کا گھپلہ کیا گیا اور غیر قانونی ادائیگیوں کے مد میں 91 ملین کی باضابطگیاں سامنے آئی. اور اسی طرح غیر ملکی کرنسی کی خریداری میں ہاکی فیڈریشن کے معاملات میں 43 ملین روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے. FIA ذرائع کا کہنا ہے کہ سولر لائٹس کی تنصیب اور خریداری میں 4 ملین کی فنڈ ریزنگ میں بھی جو ہے 5 ملین سے زیادہ کی بے ضابطگیاں کی گئی. رائے کے مطابق سروس چارج کی خلاف ضابطہ اخراجات میں 54 ملین روپے کی جو ہے بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. FIA اس حوالے سے بیک وقت 11 انکوائریاں شروع کر رہی ہے اور اب تک ذرائع کے مطابق 21 کروڑ 60 لاکھ روپے کے جو ہے بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے دنیا کیسے نمٹے؟ دبئی میں 2 روزہ کلائمیٹ ایکشن سمٹ جاری ہے. عالمی رہنماؤں اور مختلف ممالک کی قیادت شریک. پاکستان کی نمائندگی نگران وزیر اعظم کر رہے ہیں. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتیرس نے کہا تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. ترقی یافتہ ممالک موسمیاتی پالیسی پر نظر ثانی کریں. برطانوی کنگ چارلس دوم نے کہا پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک نتائج بھگتے ہیں. خالصان تحریک کے رہنما گرپت ونت سنگھ پنو نے کہا بھارت انہیں ہر صورت قتل کرنے کے در پر ہے. گرپت ونت سنگھ پنو نے اپنے قتل کی سازش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات دراصل نریندر مودی پر فرد جرم ہیں. مجھے قتل کرنے کی سازش بھارتی حکومت نے کی تھی. میرے قتل سے بھی خالصان تحریک ختم نہیں کی جا سکے گی. انہوں نے کہا قتل کی سازش کی باتیں امریکہ اور کینیڈا کے لیے نہیں ہوں گی لیکن حق خود ارادیت کی تحریک چلانے والوں کے لیے قتل کی سازش حیران کن نہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.